یہ قانون اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں ہم۔ آپ کی بیٹی ایک بوائے فرینڈ کو لے کر گھر میں آ جائے، آپ روک نہیں سکتے اسے۔ میں کوئی سیاسی بیان نہیں کرتا، جب قرآن و حدیث کی بات آئے گی تو ممبر و محراب سے تو آواز اٹھائی جائے۔ یاد رکھیے یہ خاندان بڑا اہم ہوتا ہے، امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ اسلام نے ہمیشہ خاندان کو بہت اہمیت دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا سے محبت فرماتے، حضرت اپنی پھوپھی سے محبت فرماتے، اپنی زوجہ سے محبت فرماتے، اپنے بچوں سے، اپنے نواسوں سے محبت فرماتے۔ یہ خاندان کی اکائی ہے۔ اس خاندان کی اکائی میں حضور نے محبت کے ساتھ ایک تعلق کو قائم کیا اور فرمایا کہ گھر کیسے چلتا ہے، گھر کو کس طرح رکھنا ہے، خاندان کو کی خبر گیری کیسے کرنی ہے۔ قدم قدم پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ بات سمجھ لیں، یہی وہ چیز ہے کہ جو یورپینز کو کھلتی ہے کہ ان کا نظام اتنا اسٹیبلش کیسے ہے۔ ان کو یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ہمارے یہاں تو خاندانی نظام ہی نہیں ہے، ان کے یہاں خاندانی نظام کیسا ہے۔ یہ خاندانی نظام صدیوں سے چلا آ رہا ہے ہمارے یہاں، اور برصغیر پاک و ہند کے اندر یہ آج ہمارے یہاں جو الحمدللہ آج پھر بھی بڑوں کا ادب و احترام ہے، دادا کا، چاچا کا، پھوپھا کا، خالہ کا، خالو کا، یہ تعلق ہے نا ہمارا، ہم ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں۔ یہ کیسے؟ یہ یورپ کے اندر تصور نہیں ہے۔ آپ اپنے معاشرے کو سامنے رکھیں اور آپ ان کا معاشرہ سامنے رکھیں، وہاں پر نظر نہیں آئے، تصورات نہیں ہیں۔ اس لیے وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا معاشرہ خراب ہو، آپ کے معاشرے کے اندر وہ خرابیاں آ جائیں کہ جن خرابیوں کی وجہ سے آج وہ یہاں پارے مذلت میں گرے ہیں۔ ان کی اکائی نہیں ہے خاندان کی۔ وہ گاہے گاہے کیا کرتے ہیں؟ آپ کے یہاں جو پارلیمنٹ ہے اس پارلیمنٹ میں ایسے بل پیش کرتے ہیں کہ جن بل کا تعلق قرآن و حدیث کے صریح ترین آیات کے خلاف ہوتا ہے، قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ عوام تو بیچارے وہ اپنے کاموں میں ان کو الجھا دیا، معاش و معیشت میں الجھا دیا، اور اوپر بالا سارے قوانین بنا دیے جاتے ہیں کہ جس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہوتا۔ حاضرین ذیبکار، ایسا ہی قانون ہے اس وقت ایک بل خاندانی تشدد روکنے کے لیے تحفظ کا بل جو ہے 2021 کا، وہ پارلیمنٹ، دونوں پارلیمنٹ کے اندر پیش کیا گیا۔ اس میں کیا ہے؟ اس بل کے اندر یہ کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو تعدیب نہیں کر سکتا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتا، اپنی بیوی کو سمجھانے کے لیے وہ تعدیب نہیں کر سکتا، اور اگر کسی نے کیا تو کم سے کم 3 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 3 سال تک کی قید اس کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ یہ بل، یہ آئین، قانون بنایا گیا، بل پیش کر دیا گیا، اور ساتھ میں ان پر پینلٹی لگائی جائے گی 20,000 سے لے کر 1,00,000 روپے تک۔ یہ قانون بنایا گیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ میں اس کے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ آپ اور ہم جو کان میں تیل ڈال کر بیٹھے رہتے ہیں، یار کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ آپ ہی کے پارلیمنٹ کے لیے آپ کے ووٹ ڈالے ہوئے وہ آپ کے ساتھ کر کیا رہے ہیں۔ یہ قانون، اس کی شدید ترین مذمت کرتے ہیں ہم، اور ہر ایک شہری کو کرنا چاہیے۔ جی، ہر ایک شہری کو اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ جو بل قرآن و سنت کے خلاف ہے، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ قرآن و سنت کے خلاف یا قرآن و سنت کے ساتھ؟ بولیے نا صاحب، قرآن و سنت کے خلاف ہیں آپ؟ نہیں نا، قرآن و سنت کے ساتھ ہیں نا۔ تو جب قرآن و سنت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن فإن أطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، یہ قرآن کی آیات ہے۔ اللہ فرماتا ہے بیوی اگر نافرمانی کرے، سارے اسٹیپس بیان کر دیے، نشوزہن، فعظوہن، سمجھاؤ، واہجروہن، اس کے خوابگاہ کو علیحدہ کر دو، واہجروہن فی المضاجع، واضربوہن، اس کو مارو۔ یہ سارے احکام بیان کیے قرآن نے۔ اب یہاں پر مارنے کا دائرہ کار رکھا، ہم اس کو پرموٹ نہیں کر رہے، لیکن ایک بات بیان کر رہے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمان و رحیم کون ہے؟ سبحان اللہ کہیے۔ اللہ کہتا ہے میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں۔ رحمت والے آقا سے بڑھ کر کون ہے بتائیں اس کائنات کے اندر؟ محسن انسانیت کس کا لقب ہے؟ میرے آقا کا لقب ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں تم اپنے گھر کے اندر کوڑا اس جگہ لٹکاؤ کہ جہاں پر تمہارے گھر والے دیکھیں۔ بتاؤ رحمت عالم سے بڑھ کر کون ہے جو دنیا پر رحم کر سکتا ہے؟ تم کون لوگ ہو؟ تم کون لوگ ہو؟ تمہیں یہ اختیار کس نے دیا ہے؟
اور تمہارے پاس یہ اختیار کہاں سے آ گیا ہے کہ تم قرآن نام اسلام کا لیتے ہو اور قرآن سنت کے خلاف تم احکامات بنا کر لاگو کر دیتے ہو؟ آپ مجھے بتائیے خاندان کا سربراہ کہاں کھڑا ہوگا؟ بولیے نا آپ کے خاندان، آپ کھڑے بیٹھے، آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ آپ اپنے بچے کو، آپ کی بیٹی ایک بوائے فرینڈ کو لے کر گھر میں آ جائے، آپ روک نہیں سکتے اسے، وہ جا کے کمپلین کر دے گی، اور آپ کو پولیس آ کر بجائے اس اپنے آپ کے بچے پر کوئی تعزیرات امپلیمنٹ کرے، وہ کیا کرے گی؟ وہ کہے گی آپ نے اپنی بیٹی کو روکا کیسے؟ چلیے ہمارے ساتھ۔ بولیے کہاں کھڑے ہیں آپ؟ وہ بولو یارو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم تو علماء کرام تو جواب دے تو رہے ہیں۔ نہیں، نکلنے کی بات بعد میں، پہلے مذمت کی جائے، اس کی مذمت کی جائے کہ تمہارے اس یہ کالے قوانین جو تم بناتے ہو اس کے ساتھ ہم کھڑے، اس کو واپس لیا جائے سب سے پہلے۔ یہ کون سے قوانین تم بنا کر ہمارا معاشرہ کہاں کھڑا کر دو گے؟ یعنی کہ میں بحیثیت باپ اپنے بچے کو تعلیم نہیں کر سکتا؟ میں بحیثیت شوہر اپنی بیوی کو سمجھا نہیں سکتا؟ تو اب بتائیں خاندان کا جو سربراہ ہے کیا صرف پیسے کمانے کی مشین رہے گا کیا؟ یہ سارے قوانین آپ کے یہاں بیان کیے جا رہے ہیں اور بل پیش کیا جا رہا ہے۔ میں افسوس تو مجھے کہنے دیجئے، ابھی جب بل پیش کیا، بجٹ پیش کیا گیا، دونوں کے دونوں آپ کے ایوان کے دونوں اقتدار کے جو ہے ایک حزب اختلاف ہوتا ہے اور اقتدار ہوتا ہے، دونوں کے دونوں لڑ رہے تھے، دست و گریبان تھے، بولیے نا، دیکھا تھا آپ نے، ایک دوسرے پر مار رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے۔ جب ان کے آپس کے جب مفادات ٹکراتے ہیں تو کیسے جناب خون خار بھیڑیے بن جاتے ہیں۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب یہ بل پیش کیا گیا تو دونوں کے طرف سے ایک بھی صدائے احتجاج بلند نہیں کیا گیا، ایک بھی نہیں، یہ سب ایک جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جب اسلام کے خلاف بات آتی ہے تو ایک شخص بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک آدمی، ایک پارلیمنٹرین بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن جب بجٹ کا معاملہ آ جائے اور فلاح کا معاملہ آ جائے تو ایک دوسرے کے خلاف دست و گریبان ہو جاتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا تھپڑ تک عورت مار دیتی ہے مرد کو، آن ایئر مارتی ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن اسلام کے نام پر بے غیرت بن جاتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس طرح کے جو بل آ رہے ہیں یہ صرف این جی اوز، جو باہر کے این جی اوز ہیں، یہ ان کا ہمارے پاکستان کے اندر بہت زیادہ زور ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ کیا فرماتا ہے قرآن میں اللہ؟ اے ایمان والو اسلام میں سلامتی میں، اے دنیا والو سلامتی چاہتے ہو، امن چاہتے ہو تو اللہ کا فرمان سن لو، دنیا کے کسی نظام کے پاس امن نہیں ہے، دنیا کے کسی نظام کے پاس سلامتی نہیں ہے۔ قرآن نے ایک لفظ کے اندر ساری کائنات کو پرو کر رکھ دیا، اے انسانیت اگر سلامتی چاہتے ہو اور امن چاہتے ہو تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تمہیں امن مل جائے گا، تمہیں سلامتی مل جائے گی۔ تو اسلام کے اگینسٹ کوئی بھی نظام بنتا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا آپ کا رائٹ ہے، میرا آپ کا حق ہے کہ ہم اس کے بارے میں آواز اٹھائیں۔ جب یہ آپ سے ووٹ لینے آئے تو ذرا کان کھول کر، آنکھ کھول کر دیکھیں کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں، آپ سے ووٹ لے کر کرتے کیا ہیں کہ آپ کی آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ تو حاضرین عزیز مقام، اس کی ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں، آپ کو بھی کرنا چاہیے، بولیے آپ کو بھی۔ ہم ان کے اس کسی بھی قانون کا ہم شدید ترین مذمت کرتے ہیں، بولیں، ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں یہ جو قانون بنایا گیا یہ صراحتاً قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ جزاک اللہ۔ میں نے آپ سے یہ نہیں کہا، میں کوئی سیاسی بیان نہیں کر، جب قرآن و حدیث کی بات آئے گی تو ممبر و محراب سے آواز اٹھائی جائے اور بالکل جناب جو ہے اس کے لیے کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہمارا پورا وجود، ہماری تو ساری بہار آقا آپ سے ہے۔ حضور نہ ہو، حضور کی محبت نہ ہو، حضور کا دین نہ ہو تو ہمارا وجود کس کام کا ہے؟ یہ کس نام کی قربانی ہے؟ اقبال نے کہا تھا لہو رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل و آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔